قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام والتحية والإكرام على سيد الأنام سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا العبد المؤيد والرسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين. آمين يا رب العالمين. أما بعد فقد قال الله سبحانه تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام. صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد. سب سے پہلے تو میں آپ تمام مومنین کی خدمت میں اور آپ تمام مومنین کی طرف سے امام زمان علیہ السلام کی خدمت میں وہ احکار پیش کرنا چاہتے ہیں. ایک سلوات پیش اللهم صل على محمد وآل محمد. آج اس مبارک شب کے سلسلے میں جو شب ولادت امیر المومنین علی اللهم صل على محمد وآل محمد. اس محفل کو خطاب کرنے کے لیے مجھے حکم دیا گیا. حالانکہ میں اپنی علالت کی بنا پر میں ہمت نہیں کر رہا تھا، لیکن پھر یہ کہ یہ محفل اس کے سلسلے میں ہے کہ جو مردوں کو زندہ دینے والا ہے، جو مردوں کو زندگی دینے والا، بیماروں کو شفا دینے والا، اگر اس کے نام کے لیے میں ایک سعی کروں گا تو بے شک شفا دینے والا وہی ہے. ایک سوال بھیجے بنا. اللهم صل على محمد وآل محمد. سبحان اللہ. اچھا، اب آپ لوگ تعجب کر رہے ہوں گے کہ مولا علی کی ولادت کی شب ہے اور میں نے کوئی ان کے سلسلے کی کسی حدیث کا سہارا لیے بغیر قرآن مجید کی ایک آیت کا سہارا لیا ہے، تلاوت کی ہے اس محفل کو خطاب کرنے کے لیے، جس کا ثواب حاصل کیا ہے. تو دیکھیے صاحب، ایک بات میں کہنا چاہتا ہوں. صاحبان علم بھی موجود ہیں ماشاءاللہ سے، میرے چھوٹے بھائی بھی موجود ہیں، اور آپ کو معلوم ہے کہ میں ایک ٹیچر بھی ہوں، پڑھاتا بھی ہوں. تو اس حساب سے ایک بات میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ دیکھیے، جب آپ کو کہیں کے اوپر میں کوئی ایک ایسے لکھنے کے لیے دیا جائے یا کہیں کے اوپر بھی کچھ آئے کہ آپ اس کے اوپر کچھ بیان کیجئے. ابھی آپ دیکھتے ہیں جیسے کہ علی ڈے کے سلسلے میں یا حسین ڈے کے سلسلے میں بہت سے بیانات نکلتے ہیں. تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ انسان اپنے اظہار خیال کے بجائے کسی بڑے شخص کا کوئی کوٹ اس میں کوٹ کرتا ہے کہ مولا علی کے سلسلے میں مہاتما گاندھی نے یہ کہا اور فلاں نے یہ کہا اور
یعنی اپنے بیان کا وزن بڑھانے کے لیے کسی بڑے کے نام کا سہارا لیا جاتا ہے. اب میں اپنے بیان کے لیے کیوں نہ اس کا کیا کہنے جزاک اللہ. واہ دیکھیے قرآن مجید کیا ہے. قرآن مجید کیا ہے؟ اگر آپ محبت اہل بیت کے ساتھ میں قرآن مجید کو پڑھیں کیا کہنے تو قرآن مجید کیا ہے؟ وہ قصیدہ اہل بیت ہی. بے شک بے شک بے شک. اگر بغض علی ہے تو اس کے لیے تو قرآن مجید ہدایت ہے ہی نہیں. بے شک بے شک. تو اگر محبت علی کے ساتھ میں محبت اہل بیت کے ساتھ قرآن مجید پڑھا جائے تو قرآن مجید کیا ہے؟ قصیدہ اہل بیت تو ہے ہی ہے. اس کے علاوہ کیا ہے؟ اسی مناسبت سے میں نے جس آیت کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے یہ قرآن مجید کے دوسرے سورے اور دوسرے پارے یعنی دوسرا پارہ سیقول السفہاء من الناس ما ولاھم عن قبلتہم التی کانوا علیہا یہ جہاں سے شروع ہوتا ہے اس کی تیسری آیت ہے جس کی تلاوت کی. قد نرا تقلب وجہک فی السماء. اللہ کہہ رہا ہے اپنے رسول کو قد نرا تقلب وجہک فی السماء کہ میں تم کو دیکھتا ہوں کہ بار بار تم اللہ کی طرف ہے میرے رسول تم بار بار آسمان کی طرف نظریں اٹھاتے ہو. میں تمہارے دل کی بات تو سمجھتا ہوں نا. تم کیا چاہ رہے ہو یہ نماز کے دوران کی بات ہو رہی ہے کہ نماز کے دوران تم کیا چاہتے ہو میں اس کو اچھی طرح سے جانتا ہوں. اچھا اس کی وجہ کیا ہے کہ اپنے چھوٹے بھائیوں کے لیے عرض کرنا چاہتا ہوں تھوڑا سا علمی مسئلہ ہے کہ دیکھیے جب نماز کی ابتدا ہوئی تو ابتدائے اسلام میں نماز کدھر پڑھی جاتی تھی؟ بیت المقدس. قبلہ اول کہ جو بیت المقدس ہے قبلہ اول بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھی جاتی تھی. جب رسول اللہ ہجرت کر کے مکہ سے مدینہ آ گئے تو اب مدینہ آنے کے بعد بھی آپ اسی طرف یعنی بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے رہے. ہجرت کے 1.5 سال تک یہی سلسلہ چلا. سن 2 ہجری میں آ کر کے رسول اللہ مسجد قباء کہ جس کو بعد میں مسجد ذو قبلتین بھی کہا گیا اس مسجد میں نماز ظہر پڑھ رہے تھے اور نماز ظہر کی 2 رکعت ہو گئی تھی کہ اس دوران جناب جبرائیل آئے یہ آیت لے کر قد نرا تقلب وجہک فی السماء میں تم کو دیکھتا ہوں کہ تم بار بار آسمان کی طرف اپنی اپلیکیشن بھیجتے ہو تمہارے دل کی بات کیا ہے میں جانتا ہوں. تو اب سن لو وَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا اب میں قبلہ اس طرف گھما دوں گا جس کے اوپر تم نہال ہو جاؤ تم خوش ہو جاؤ تم راضی ہو جاؤ. یعنی اللہ قبلہ بدل رہا ہے رسول کی مرضی کے لیے رسول کی خوشی کے لیے. یعنی اے مسلمانوں اتنا تو سمجھ لو اسی طرح بھی کرو رسول کی مرضی جو علی کا سچا خانہ ہے اس کو قبلہ بنایا جائے. ایک صلوات ہے پر محمد والی رسول کے دل کی بات قد نرا تقلب تمہارے دل کی بات میں سمجھ رہا ہوں تم بار بار میری طرف جو رخ کر کے اپنے دل کی بات کہنا چاہ رہے ہو میں سمجھ رہا ہوں. وَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا ہم اب ادھر قبلے کو پلٹ دیں گے جہاں پر تم راضی ہو جہاں تم خوش ہو جاؤ جو تمہاری مرضی ہے. اچھا اس کے بعد
فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا فَوَلِّ حرف فے سے جو چیز اگر ابتدا ہوتی ہے تو اس کے بیچ میں وقفہ بالکل نہیں ہے. آپ نے بہت سی مجلسیں سنی ہے کبھی صاحب کی بھی کہ حرف فے جہاں پر آ رہا ہے جیسے فَأُولَئِكَ فَإِنَّ یہاں پر بھی وہی فے ہے یعنی کہ یہ فوراً تم اپنا رخ پلٹ دو ادھر کو بے شک فوراً تم اپنا رخ ادھر پلٹ دو کدھر کی طرف مسجد الحرام کی طرف مسجد الحرام یعنی خانہ کعبہ کی طرف تم اپنا رخ پلٹ دو. اس کے بعد تفصیلی آیت ہے. تو اب جب رسول اللہ حالت نماز میں تھے جب رسول اللہ حالت نماز میں تھے پالنے والے اتنی تو مہلت دے دے کہ تیرے رسول کی نماز باطل نہ ہو جائے. اس لیے کہ اگر قبلے سے رخ پھرا تو نماز باطل قبلے سے رخ پھرا تو نماز باطل. اب رسول نماز کے دوران مڈل آف دا نماز ہے 2 رکعت ہوئی ہے لیکن فَوَلِّ فے کے ساتھ میں فوراً فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ فوراً اپنا رخ پلٹ دو کدھر مسجد الحرام کی طرف. تو رسول اللہ اب فے کو واو میں نہیں بدل سکتے تھوڑا سا وقفہ لے لے نماز ختم کر لے اس کے بعد پلٹ لیں گے. رسول اللہ نے اسی عالم میں فوراً اپنا رخ پلٹ دیا. کدھر پلٹ دیا؟ اچھا پہلے اس سے پہلے ایک چیز آپ کو بتاؤں کہ دیکھیے آپ نماز ختم کرنے کے بعد میں زیارت پڑھتے ہیں. الحمدللہ ہم لوگ سبھی لوگ ورد کرتے ہیں زیارت پڑھتے ہیں. ایک زیارت امام حسین علیہ السلام پڑھتے ہیں اور ایک 8ویں امام کی زیارت پڑھتے ہیں اور ایک بھی امام زمان کی زیارت پڑھتے ہیں. تو جب امام حسین کی زیارت پڑھتے ہیں اور 8ویں امام کی زیارت پڑھتے ہیں تو دونوں میں ہمارے رخ میں بہت فرق ہوتا ہے. کیوں؟ یہ ہے کربلا کا رخ اور یہ ہے مشہد کا. تو اس لیے ہم نماز کے بعد زیارت پڑھنے میں امام حسین کی زیارت اس طرح پڑھتے ہیں اور 8ویں امام کی زیارت کے لیے ہم گھوم جاتے ہیں. کیوں؟ اس لیے جیوگرافیکل اسٹڈی سے آپ دیکھیں گے تو چونکہ کربلا کا رخ ایک پڑ رہا ہے اس سے تقریباً 90 ڈگری کے اوپر مشہد کا ایران کا رخ ہے اس لیے ہم لوگ اپنا رخ بدل دیتے ہیں. اب آپ بتائیے قبلہ اول اور قبلہ دویم میں کتنا فرق ہے؟ قبلہ اول بیت المقدس جو اب اسرائیل کے انڈر میں ہے اور قبلہ دویم بیت الحرام مسجد الحرام وہ کدھر ہے؟ وہ بالکل جہاں پر رسول اللہ مسجد قباء میں تھے یہاں سے تقریباً بالکل پیچھے کی طرف تھا. اب جب بالکل پیچھے کی طرف فوراً تم اپنا رخ پلٹ دو مسجد الحرام کی طرف. تو اب رسول اللہ نے اپنا رخ پلٹ دیا مسجد الحرام کی طرف. ابھی آدھی نماز ہوئی ہے اس کے بعد کی ابھی آدھی نماز ہونا ہے. تو اب آپ بتائیے کہ رسول اللہ ابھی تک نماز کی امامت کر رہے تھے اب جب پیچھے کی طرف تو اب امام کون ہے مامون کون ہے؟ ایک بات کہیے پر محمد علیہ تو اب جب رسول اللہ نے رخ پھیرا اچھا یہ بھی نہیں الاؤ ہے کہ آپ اپنی جگہ بدل دیجئے علی تم پیچھے آ جاؤ میں آگے آ جاؤں نہیں رخ پھیرا ہے جگہ سے نہیں ہٹے ہیں. اہل سنت کی نمازوں میں نے یہ دیکھا کہ اہل سنت کی نماز میں کیا ہوتا ہے میں نے کئی جگہ پر دیکھا کہ جس وقت کے اوپر میں آپ نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہوئے جماعت کے لیے اس وقت پر زیادہ لوگ نہیں تھے. آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا سعودی عرب میں بھی دیکھا ہوگا جو لوگ رہے انہوں نے دیکھا ہے کیا ہوتا ہے کہ نماز جماعت مکمل ہو چکی ہے. اب اس کے بعد آپ جب مسجد میں پہنچے تو لوگ تلاش کر رہے ہیں کہ یار وہ جماعت تو ختم ہو گئی اب کیسے جماعت ہو جائے کون جماعت پڑھائے. تو آپ اپنی نماز فرادہ پڑھنے کے لیے کھڑے ہوئے
اگلے آنے والے نے یہ دیکھ لیا کہ آپ نماز پڑھ رہے ہیں تو وہ آ کر کے آپ کے داہنی طرف کو کھڑا ہو گیا. اس نے دھیرے سے آپ کی کونی ماری کہ ہم تمہاری اقتدا کر رہے ہیں تو ہمیں نماز پڑھاؤ. تو اب آپ جو ابھی تک اپنی پرانا نماز پڑھ رہے تھے اب آپ نماز پڑھانے لگ گئے اس کو. تھوڑی دیر کے بعد تیسرا اور شخص آیا تو اس نے آپ کو یا تو آگے دھکا دے دیا یا برابر والے کو پیچھے گھسیٹ لیا. یہ میں نے اسٹڈی کیا ہے, میں نے دیکھا ہے, اور جو لوگ سعودی میں اور دبئی وغیرہ میں رہے ہیں وہ لوگ اس چیز کو جانتے ہیں کہ اس صورت میں تو یہ ہوتا ہے کہ برابر والے کو پیچھے کر لیا جاتا ہے, یا اگر پیچھے جگہ نہیں تو امام کو آگے دھکا دے دیا جاتا ہے, وہ آگے چلے جاتے ہیں. یعنی چلتی پھرتی نماز دیکھی ہے میں نے, میں کسی پر کوئی الزام نہیں لگا رہا ہوں. جو لوگ گئے ہیں انہوں نے دیکھا ہے اس بات کو کہ چلتی پھرتی موبائل نماز بھی ہوتی ہے. بھئی یہاں نماز نہیں, یہاں دیکھا ہے سب کو لوگوں کی عادت کیا ہوتی ہے کہ اچھے خاصے بیٹھے ہوئے بات کر رہے ہیں, اب موبائل پر کال آ گیا تو فوراً ٹیلی فون کو لے کر کے وہ ٹہلنے لگ جاتے ہیں. بھائی کیوں ٹہل رہے ہو, موبائل کے اوپر بات کر رہے ہو تو بیٹھ کے بات کرو. نہیں صاحب موبائل پر بات ہے اس لیے موبائل ہو کر کے بات کرنا ہے, وہ چلنے لگ جاتے ہیں. تو اگر ایسا مسئلہ آ جاتا ہے کہ پیچھے جماعت میں جگہ نہیں ہے تو اس طرح سے ایڈجسٹمنٹ کیے جاتے ہیں. تو لیکن یا رسول اللہ آپ کو ایسا کچھ کرنا چاہیے تھا, علی کو پیچھے کر دیتے ہم آپ آگے کیا کہنے بھائی واہ. یہ لوگ کس کی اقتدا کر رہے ہیں بھائی؟ یہ جو نمازیں ہو رہی ہیں یہ کس کی اقتدا میں ہو رہی ہیں, کس کو فالو کر رہے ہیں؟ اب اگر نماز میں آپ کا خضوع اور خشوع نہ رہا تو نماز تو باطل ہے. بے شک نماز میں اگر قبلہ بدل گیا تو نماز باطل ہے. لیکن رسول اللہ بتلا رہے ہیں کہ اگر قبلہ بدلا بھی لیکن امامت علی کرے تو یہ نماز محمد پر بلند ترین صلوات صلی علی محمد و آل محمد. تو یہ جو قبلہ بدلا جا رہا ہے یہ قبلتاً ترضاہا, تم کو خوش کرنے کے لیے, تمہاری رضا کے لیے, تمہاری مرضی کے مطابق قبلہ بدلا جا رہا ہے. اچھا جو قبلہ بدلا گیا تو اس پر منافقین نے کہا سَيَقُولُ السُّفَهَاءُ مِنَ النَّاسِ مَا وَلَّاهُمْ عَنْ قِبْلَتِهِمُ الَّتِي كَانُوا عَلَيْهَا. لوگوں نے یہ کہا, اکثر لوگ جو ہیں وہ یہ کہتے ہیں سَيَقُولُ السُّفَهَاءُ مَا وَلَّاهُمْ, کیا پتہ کیا بات ہے, مَا وَلَّاهُمْ عَنْ قِبْلَتِهِمُ الَّتِي, ان کا قبلہ کدھر ہے, کبھی ادھر منہ کر کے پڑھ رہے کبھی ادھر منہ کر کے پڑھ رہے ہیں. تو اس کا جواب اللہ نے دیا, رسول نے جواب نہیں دیا, اس لیے کہ رسول تو رحمت للعالمین ہے, کسی سے جھگڑا کرنے تھوڑی آئے ہیں. تو اللہ نے کہا قل للہ المشرق والمغرب, کہ اللہ وہ ہے کہ جو مشرق کا بھی مالک ہے مغرب کا بھی مالک ہے. اللہ وہ ہے کہ جو مشرق اور مغرب دونوں کا مالک ہے. یہدی من یشاء الی صراط مستقیم, وہ جدھر سے چاہتا ہے صراط مستقیم کی ہدایت کرتا ہے. تو اب سمجھ میں آیا کہ رسول اللہ نے کیوں کہا تھا کہ میرے بعد گمراہ نہ ہونے کا فارمولہ یہ ہے, اپنے آپ عمل کر کے دکھلایا کہ دیکھو میں علی کے پیچھے نماز پڑھ سکتا ہوں, تو تم کو اگر چاہیے ہے کہ گمراہ نہ ہونے پاؤ تو ادھر نماز پڑھو جدھر علی نماز پڑھتے ہیں, وہ عمل کرو کہ جو علی کا, کہ یہی عمل وہ ہے کہ جو میری مرضی ہے, اور یہی مرضی وہ ہے کہ جو اللہ کی مرضی ہے. بے شک بات دیتے پر اور صلوات دیجئے پر اللہم صلی علی محمد و آل محمد. عزیزان محترم, آپ قرآن مجید کو محبت اہل بیت کے ساتھ پڑھیں گے تو قرآن مجید قصیدہ اہل بیت نظر آئے گا, اس کے سوا کچھ نہیں ہے. آپ ایسے پڑھتے رہیے تو پھر آپ ہم کو بتلائیے کہ اس کا مطلب کیا ہے. فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا,
ہم ادھر پھیر دیں گے جدھر تم راضی ہو جاؤ. تم ترجمہ کرنے والوں تم نہال ہو جاؤ, یعنی بہت زیادہ خوش ہو جاؤ, راضی ہو جاؤ. بہرحال جو بھی ہے, رسول کی مرضی یہ تھی کہ ادھر قبلہ کیا جائے جدھر علی کا زچہ خانہ ہے. قبلہ اول سے ادھر کی طرف پھیر دیا گیا جدھر علی کا زچہ خانہ ہے. تو عزیزان محترم, آج چونکہ شب ولادت مولا کائنات تو ہمیں چاہیے یہ ہے کہ ہم عمل اس طرح سے کریں کہ جس سے اللہ اور رسول اور علی سب راضی. مولا علی وہ ہیں کہ جب دنیا میں آئے, آپ نے تمام علماء سے سنا ہے کہ جب مولا علی دنیا میں تشریف لائے تو آتے ہی انہوں نے آسمانی کتابوں کی تلاوت کی, آسمانی کتابوں کی تلاوت کی, توریت کی, زبور کی, انجیل کی اور قرآن کی تلاوت کی. قرآن نازل نہیں ہوا تھا, قرآن نازل نہیں ہوا تھا, مولا علی نے اس وقت پر تلاوت کی. اچھا, کون سی آیت تلاوت کی تھی؟ کون سی آیت تلاوت کی تھی؟ اکثر لوگ اس کو نہیں بتاتے, نہیں جانتے. میں اپنے چھوٹے بھائیوں کے لیے, بچوں کے لیے اس کو عرض کرنا چاہتا ہوں کہ قرآن مجید کا 18واں پارہ جس میں سورہ مومنون ابتدا, مولا علی نے آتے ہی اس سورہ مومنون کی آیات کی تلاوت کی. بسم اللہ الرحمن الرحیم, قد افلح المؤمنون, کہہ دو بے شک مومنین جتنے ہیں سب کو فلاح مل گئی, اس لیے کہ مومنین کا امیر المومنین آیا ہے. قد افلح المؤمنون, مومنین کو فلاح مل گئی. لیکن مومن ہونے کے لیے ہمیں مومن بننے کی ضرورت ہے. ہم مولا علی کے چاہنے والے ہیں, بے شک ہمارے پاس سرٹیفکیٹ ہے. آپ کو اگر ڈرائیونگ لائسنس کی ضرورت تھی, آپ کے ایک چاہنے والے ایک دوست جو ARTO تھے یا RTO تھے, انہوں نے کہا کوئی بات نہیں, ہم تم کو ڈرائیونگ لائسنس دے دیتے ہیں, ہم جانتے ہیں تم ہمارے دوست ہیں, تم کو لائسنس دے رہے ہیں چلانے کا, اور آپ کو لائسنس مل گیا. آپ نے کہا تو ہم گاڑی چلا سکتے ہیں. اب گاڑی لے کے نکلے, تو گاڑی لے کے نکلیں گے تو آپ سے پوچھا گیا آپ کو ٹریفک رولز کے بارے میں پتا ہے, کہ لال بتی پر رکنا ہے کہ ہری بتی پر رکنا ہے, آپ کو بائیں طرف چلنا ہے کہ دائنی طرف چلنا ہے, آپ کو کتنی سپیڈ سے چلنا ہے, یہ سب رولز آپ کو معلوم ہونا چاہیے ہیں. لائسنس مل گیا, لیکن اگر رولز نہیں پتا ہے تو آپ گاڑی چلائیں گے تو اپنے کو ہلاکت میں ڈالیں گے اور دوسرے کو ہلاکت میں ڈالیں گے. لہذا مولا علی نے یہ تو کہہ دیا قد افلح المؤمنون, لائسنس تو دے دیا, لیکن اس کے ساتھ ساتھ کنڈیشن بتا دی. قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم لفروجهم يحافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذین هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذین هم على صلواتهم يحافظون اولئک هم الوارثون یرثون الفردوس هم فیها خالدون. ایک صلوات بھیجے پر محمد تو یہ تو ہے کہ جتنے مومنین ہیں سب کو فلاح مل گئی, لیکن اب ان کی کنڈیشن بتائی جا رہی ہے, ان میں یہ صفات تو ہونا چاہیے ہیں. کون کون سے صفات؟ وہ کہ جو نماز ادا کریں خضوع کے ساتھ میں. قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون, خشوع کے ساتھ میں. خشوع
بڑا موضوع ہے. شارٹ میں اس کو اتنا سمجھ لیں، خشوع کس کو کہتے ہیں کہ مولا علی کے پیر میں تیر لگا تھا کہ جس کو تیر کو نکالنے کی کوشش کی جاتی تھی تو مولا کو تکلیف ہوتی تھی، لیکن جب مولا حالت نماز میں تھے تو خشوع کا عالم یہ تھا کہ پیر سے تیر نکال لیا گیا لیکن ان کو محسوس نہیں ہوا. یعنی خشوع کے معنی یہ ہے کہ آپ کے کانوں میں دنیاوی آوازیں جائیں لیکن آپ کی پوری تر توجہ صرف اللہ کی طرف مبذول ہو، اور یہ ہے خشوع. واہ. الذین هم فی صلاتہم خاشعون والذین هم عن اللغو معرضون، کہ جب لغو باتیں دیکھیں تو اس سے معرضون، کنارہ کش کریں، اس سے پردہ کریں، اس سے الگ ہو جائیں، اپنے کو لغو باتوں میں، بری باتوں میں نہ ڈالیں. والذین هم للزکاۃ فاعلون، اور یہ لوگ وہ ہیں کہ جو زکوٰۃ ادا کرنے والے ہیں، اور زکوٰۃ سب سے بڑی زکوٰۃ جو ہے وہ محبت اہل بیت ہے. اگر محبت اہل بیت کی زکوٰۃ ادا نہیں کی تو اس کی نمازیں رائگاں ہیں، تمام اعمال رائگاں ہیں. والذین هم لفروجہم حافظون، وہ لوگ کہ جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے ہوں، بے شرمی کرنے والے نہ ہوں، عریانی کرنے والے نہ ہوں، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے ہوں. الا علی ازواجہم، سوائے اپنی ازواج کے، او ما ملکت ایمانہم، یا ان کی جو خرید لونڈیاں ہیں کہ جو اس وقت کے اوپر میں جنگوں کی حالت میں جائز قرار دی گئی تھی. او ما ملکت ایمانہم فإنہم غیر ملومین، جو اس کے علاوہ کچھ کرتا ہے فاولئک هم العادون، یہی ہے کہ جو اللہ سے عداوت کرنے والے ہیں. والذین هم لأماناتہم وعہدہم راعون، یہ وہ ہیں کہ جو امانتوں کی حفاظت کرنے والے اور جو عہد کرتے ہیں، یعنی کسی سے کوئی وعدہ کرتے ہیں اس کو پورا کرنے والے. یہ نہیں کہ صاحب چند پیسوں کے لیے اپنے وعدے توڑ لیں، چند پیسوں کے لیے جھوٹ بولنے لگ جائیں، ذرا سی چیز حاصل کرنے کے لیے ہم اپنے تمام کانٹریکٹس، تمام عہد و پیمان چھوڑ دیں اور جھوٹ بول کر کے کوئی چیز حاصل کر لیں. یہ صفات ہمیں پیدا کرنے کی ضرورت ہے. لمبا موضوع ہے لیکن آپ کے وقت کا خیال کرتے ہوئے اب اس سے زیادہ اور عرض کرنے کا موقع نہیں ہے. بس آج کی اس مبارک شب میں میں اپنی طرف سے، اور دیکھیے کتنا کریم میرا مولا ہے. میں نے ابتدا میں عرض کیا تھا کہ میری طبیعت کچھ ایسی ہو رہی تھی کہ میں ہمت نہیں کر پا رہا تھا، لیکن ان کا معجزہ دیکھیے کہ انہوں نے مجھے اتنی طاقت گویائی عطا کی کہ میں آپ کے سامنے بیان کر سکا، لفظ کشائی کر سکا. ایک صلوات بھیجے بر محمد صلی علی محمد وآل محمد. تو آج کی اس مبارک شب کے لیے میں اپنی طرف سے آپ تمام کی خدمت میں، بالخصوص جو اولاد جناب سیدہ میں سید ہیں اور دیگر تمام مومنین کی خدمت میں میں مبارکباد اور تبریک و تہنیت پیش کرتا ہوں. اور آپ سب کی طرف سے مل کر کے امام زمان علیہ السلام کی خدمت میں ان کے جد کی ولادت کی مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور خداوند عالم سے دعا کرتا ہوں کہ پالنے والے تجھے اسی مولود کا واسطہ کہ جس کی آج شب ولادت ہے، ہم میں سے حاضرین میں سے جو بھی پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور کر دے. آمین. ہم میں سے جو بیمار ہیں انہیں شفاء کاملہ اور عاجلہ عطا کرے. ہم میں سے جو بے روزگار ہیں انہیں جلد از جلد اچھے سے اچھا روزگار فراہم کرے. جو برسر روزگار ہیں ان کی روزی میں برکت اور ترقی عطا کر دے. اللہ امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل کرنا، ہمیں ان کے آوان و انصار میں شمار کرنا. آئیے مبارکباد کے لیے ہم لوگ مل کر کے 5 مرتبہ صلوات بھیجتے ہیں. صلوات بھیجیں بر محمد والے محمد.